बुजुर्ग सियासतदान घर बैठे मस्जिद में बैठकर मुल्क के लिए दुआएं करें, नौजवानों को आगे आने दें। बिलावल भुट्टो का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने के बजाय नौजवानों के लिए रास्ता बनाए। जो खुद को तब्दीली का नुमाइंदा कहता था उसने तबाही की। जो वोट की इज्जत का नारा लगाते थे उनका भी असल चेहरा सामने आ गया। ये वोट की इज्जत और गवर्नेंस नहीं जानते। अवाम के मसाइल तभी हल होंगे जब जियाला वजीर आजम और जियाला वजीर आला होगा। हम माजी में फंसे हुए नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना चाहते हैं। पाकिस्तान मॉडर्न और ताकतवर मुल्क बनेगा। इलेक्शन का मैदान सजने वाला है, किसी से नहीं डरता, सिर्फ अवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। बिलावल को 70 साल के बुजुर्ग से गाइडलाइन नहीं लेनी चाहिए। सुबह निकलते वक्त भी गाइडलाइन लेते हैं, शाम को जाकर सारा हिसाब देते हैं। राना सनाउल्लाह के तंजियावार इंतखाबात में सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। कहते हैं मुस्लिम लीग नून पंजाब से 120 से 125 नशिस्तों पर कामयाब होगी। हम किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे खत्म हो रहे हैं तो क्या हम इस वजह से लाडले हो गए? एहसन इकबाल कहते हैं तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने पनामा साजिश से नवाज शरीफ को इंतखाबी सियासत से बाहर रखा। लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी। 2024 में नवाज शरीफ अवाम का लाडला होगा। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। नून लीग के एलामिये के मुताबिक नवाज शरीफ ने दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। नवाज शरीफ की फलस्तीनियों पर इसराइली बमबारी और गजा के मुहासरे की मजम्मत। फलस्तीनियों के लिए फौरी तिबी इमदाद की फराहमी का मुतालबा किया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की यूसुफ रजा गिलानी और जहांगीर तरीन से भी मुलाकात। तर्जुमान अमरीकी सफारतखाने के मुताबिक मुलाकातों में आइंदा इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। आसिफ जरदारी और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और आहद चीमा समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। शरीक मुल्जिमान मुनीर जिया, इम्तियाज हैदर, बिलाल किदवाई, सजाद भुट्टा और शाहिद महमूद की बरियत की दरख्वास्त भी मंजूर। आहद चीमा कहते हैं जुल्म करने वाले बहुत से किरदार अंजाम को पहुंच गए, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। फैसला जरूर हुआ है लेकिन इंसाफ के तकाजे अभी बाकी हैं। नैब टीम की अडियाला जेल आमद। चेयरमैन पीटीआई से 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में तफ्तीश। जेल जराये के मुताबिक पूछगछ 3.5 घंटे जारी रही। तफ्तीश के बाद नैब टीम अडियाला जेल से रवाना हो गई। नब्बे रोज में इलेक्शन का मुतालबा करने वालों ने मर्दमशुमारी कबूल की। इलेक्शन के इनेकाद के यकनिकाती एजेंडे पर सबको हमने इकट्ठा किया। मौलाना फजलुर रहमान का JUI के मरकजी जनरल कौंसिल इजलास से खिताब। कहा, इलेक्शन से मुतालिक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को गलत रंग दिया गया। 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए तैयार है। कहा, साजिश के तहत मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया। रियासत बचाने की जंग में मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिलाए। सूबों में गवर्नर सियासी जमातों के हों और निगरां हुकूमत PDM की तौसी हो तो शफाफ इंतखाबात कैसे हो सकते हैं? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बड़े मियाँ और छोटे मियाँ को अंदाजा ही नहीं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। पीपल्स पार्टी, MQM और नून लीग दोस्त पार्टियां हैं जो इलेक्शन करीब आने पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करती हैं। जुर्म पर उभारने, साजिश या मावनत करने वाले को मरकजी जुर्म करने की तरह देखा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा, चेयरमैन PTI पर लगी दफात में उम्र कैद या सजाए मौत है। शाह महमूद को इसी तनाजुर में देखा जाएगा। उम्र कैद या सजाए मौत के मुल्जिमान को जमानत देते वक्त अदालतें एहतियात से काम देती हैं। अदालत का ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म। इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चलने वाले अल-फ़क़ूरा स्कूल पर हमला। बच्चों और ख़वातीन समेत 200 अफराद शहीद। स्कूल में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने पनाह ले रखी थी। गजा का अल-शिफा अस्पताल खाली हो गया। इसराइली फौज ने मरीजों और बेघर फ़लस्तीनियों को अस्पताल से निकाल दिया।
7,000 بے آسرا لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے. میتیں بھی اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. آرمی چیک پوائنٹ سے صرف عورتوں بچوں کو گزرنے کی اجازت. مردوں کو غزہ سے نکلنے والے راستوں کی طرف دھکیل دیا گیا. اسپتال میں دم توڑنے والے مریضوں کی تعداد 50 سے زائد ہو گئی. اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے. جنوبی افریقہ، بنگلہ دیش سمیت 5 ملکوں نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے رجوع کر لیا. اسرائیلی جنگی جرائم کی تحقیقات کی ابتدا. اسرائیل کے غزہ میں مظالم کے خلاف یونان میں ہزاروں افراد کا فلسطینی پرچموں کے ساتھ مارچ. پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کر دی. مشیگن یونیورسٹی کے طلباء کا مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی. واشنگٹن، نیو یارک میں بھی فلسطینیوں کے لیے صدائے احتجاج بلند کی. ناروے میں فلسطینیوں کے لیے کفن پہن کر احتجاج. لندن میں اسکول اور کالجز کے طلباء کی بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی. اٹلی کے پیسا ٹاور پر فلسطینی پرچم لہرا دیا گیا. قطر میں فلسطینیوں کے لیے مظاہرہ. انڈونیشیا میں دنیا کی سب سے بڑی موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی. بحیثیت مسلمان ہزاروں فلسطینیوں کے قتل پر پریشان ہوں. کیا آپ عیسائی ہونے کے ناطے اس سے پریشان ہیں؟ جرمن چانسلر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں ترکی کے صدر کا صحافی کو جواب. کہا 7 اکتوبر کے بارے میں بات ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جو ہوا اس پر سب خاموش ہیں. اسرائیلی مظالم پر کوئی بات نہیں کرتا. اگر جرمنی ہمیں طیارے نہیں دیتا تو ہمیں فرق نہیں پڑتا. کینیڈین وزیر اعظم بھی اسرائیلی مظالم پر برہم. کہا جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. غزہ میں جاری جارحیت کو اب رکنا چاہیے. لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن میں پولیس مقابلہ. 6 ڈاکو ہلاک. ڈاکو واردات کے لیے گھر میں گھسے تھے. اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی. فائرنگ کے تبادلے میں ڈاکو مارے گئے. پولیس کا کہنا ہے فائرنگ کا تبادلہ 45 منٹ تک جاری رہا. سندھ حکومت نے سویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس میں اپیل دائر نہیں کی. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کے ترجمان کی وضاحت. کہا یہ تاثر بے بنیاد ہے کہ سندھ حکومت نے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل فائل کی ہے. پاکستان میں کسی کو مسلح جدوجہد کی اجازت نہیں. پیغام پاکستان کے بیانیے پر مکمل عمل درآمد کریں گے. چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا طاہر اشرفی کہتے ہیں پاکستان میں 24 سے زائد حملوں میں افغان باشندے ملوث ہیں. افغانستان سے جاری دہشت گردی بند کرنے کا بولنا ہمارا حق بنتا ہے. اسموک کنٹرول کرنے کا مشن. لاہور، سیالکوٹ، گجرات سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن. تعلیمی ادارے بند. دفاتر، بازار، جم اور سینما گھر 3 بجے تک بند رہے. لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 394 ریکارڈ. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج بھی سر فہرست. ماہرین کی شہریوں کو ماسک لگانے اور احتیاطی تدابیر کی ہدایت. پنجاب حکومت کا کہنا ہے عوام اور حکومت مل کر ہی اس آفت کے مضر اثرات سے بچ سکتے ہیں. لاہور میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے 6 افراد کی موت. انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم افنان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. پولیس نے موقف اپنایا. ملزم نے 6 افراد کو گاڑی کے نیچے کچل کر ہلاک کیا. ملزم کا ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں بنا ہوا. لاہور میں کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن. متعدد نوجوان حوالات میں بند. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی. جمعے کو مزید 6 نہتے کشمیریوں کو شہید کر دیا. 3 دن کے دوران شہید کشمیریوں کی تعداد 8 ہو گئی. جنگ 71 میں بہاریوں پر ڈھائے گئے مظالم کی لمبی داستان. بھارت نے مفتی باہنی جیسی دہشت گرد تنظیم کو محب وطن پاکستانیوں کے خلاف استعمال کیا. نہتے لوگوں خصوصاً بہاری کمیونٹی پر وہ ستم ڈھائے جس کی مثال نہیں ملتی. اپنا سب کچھ لٹانے والے محمد علاء الدین کہتے ہیں چٹاگانگ کے مناظر بے حد دردناک تھے لیکن ہم نے ہار نہیں مانی. اب بھی ہمارے 6 سے 7 لاکھ افراد وہاں پھنسے ہیں جو آج بھی اپنے گھروں پر پاکستانی پرچم لگائے بیٹھے ہیں. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی. مزید 2398 غیر ملکی اپنے ملک لوٹ گئے. واپس جانے والوں کی مجموعی تعداد 2,32,862 ہو گئی. کراچی میں کورنگی کی گلزار اور بلال کالونی میں گھر گھر تلاشی. مشتبہ افراد کی بائیو میٹرک تصدیق کی گئی.
ڈریپ نے انیمیا کے علاج کی دوا کا ایک بیچ غیر معیاری قرار دے دیا۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے وینا سیرپ کا پروڈکٹ ریکال الرٹ جاری کر دیا۔ سینٹرل ڈرگ لیب کراچی نے وینا سیرپ کا بیچ 090 غیر معیاری قرار دیا۔ وینا سیرپ سواد فارماسیوٹیکل سیدو شریف تیار کرتا ہے۔ کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں کل بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان زور کا جوڑ۔ احمد آباد کے تاریخی رودابائی کنویں پر دونوں کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ۔ نریندر مودی اسٹیڈیم میں رنگا رنگ اختتامی تقریب کی تیاریاں، ریہرسل جاری۔ کہیں پچ تبدیل نہ کر دی جائے، آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنس نے فائنل کی پچ کا معائنہ کیا، اپنے موبائل میں تصویریں بھی کھینچ لی۔ فائنل اسی پچ پر نمبر 5 پر کھیلا جائے گا جس پر پاک بھارت میچ ہوا تھا۔ سیمی فائنل میں بھارت پر پچ تبدیل کرنے کا الزام لگا تھا۔ فائنل سے پہلے ہی ٹرافی بھارت کو دینی چاہیے۔ آسٹریلیا کی ٹیم میں مچل سٹارک میچ ونر ہیں۔ باسط علی کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال۔ کامران اکمل نے کہا دونوں ٹیمیں زبردست ہیں، فائنل میں کانٹے کا مقابلہ ہوگا، ناقابل شکست بھارت ٹرافی کا حقدار ہے۔ اظہر علی بولے ہوم ٹیم سے توقعات زیادہ ہوتی ہیں، بھارت پر پریشر تو ہوگا۔ عدنان صدیقی بنے مہمان اور کھیلا معصومانہ کھیل وسیم بادامی کے ساتھ۔ مصطفیٰ چودھری نے چاہت فتح علی خان کا روپ دھارا اور اپنا گانا سنایا۔ عادی نے کامیڈی کا تڑکا لگایا۔ آسٹریلوی فٹ بال ٹیم کا فلسطین کے خلاف میچ کی فیس غزہ کے عوام کو عطیہ کرنے کا اعلان۔ کھلاڑی اپنی میچ فیس کا حصہ انسانی بنیادوں پر غزہ کے عوام تک پہنچائیں گے۔ آسٹریلیا اور فلسطین کا ورلڈ کپ کوالیفائر میچ منگل کو شیڈیول ہے۔ سر پر چھت ہے نہ بیٹھنے کا مناسب انتظام۔ دادو میں سرکاری اسکول کے 300 بچے زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور۔ پینے کا پانی اور واش روم تک میسر نہیں، پھر بھی حاضری 95%۔ پاکستان کے سفر پر نکلے ایرانی سائیکلسٹ پرویز کراچی پہنچ گئے۔ مختلف شہروں میں رکتے اور گھومتے گھماتے 30 دن میں کراچی آئے۔ کہتے ہیں کئی ملکوں میں گیا، پاکستان جیسے مہربان لوگ نہیں دیکھے۔ پرویز کا پیغام ہے کہ لوگوں کو آپس میں جڑنا چاہیے، لوگ جڑیں گے تبھی دنیا کا پہیہ چلے گا۔ دل فریب ادائیں، منفرد انداز، جگمگاتے لباس، مس یونیورس کے اسٹیج پر پاکستانی حسینہ کے جلوے۔ پاکستانی نژاد ایریکا رابن نے شائقین کے دل جیت لیے۔ مقابلہ حسن میں دنیا بھر سے 90 خواتین شریک ہیں۔